شعبان کی رات، دوسرا مسئلہ یہ کہ شعبان کی رات ہم کہاں گزاریں، مسجد کے اندر یا گھر کے اندر؟ جیسے آج ایک طریقہ ہم نے گڑھا ہوا ہے، ایک رواج ہم نے بنایا ہوا ہے کہ دوست احباب کو جمع کر کے مسجد کے اندر ہم رات گزاریں گے، مسجد کے اندر ہم یہ رات گزاریں گے۔ یہ عبادت کی رات ہے، فضیلت والی رات ہے۔ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے، لیکن اتنی قیمتی رات کو ہم دوست احباب کے ساتھ جمع ہو کر گزارنا مسجد کے اندر، یہ رات ہم اپنی عبادات خود ضائع کرنے والی بات ہے۔ نوافل کے اندر اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان ان کو گھر پر ادا کرے۔ سنتی بھی جیسے اللہ کے نبی کا طریقہ ہے کہ گھر پہ ادا کیے جائے، لیکن سنت کے اعتبار سے آج کے علماء یہ فرماتے ہیں کہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ مسجد سے نکل کر سنتوں کو بھول جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، گپ شپ کے اندر وہ سنتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے علماء نے آج یہ لکھا کہ آج نماز کی سنتیں مسجد میں آ کر ادا کی جائے تاکہ کسی انسان کی کوئی سنتیں رہ نہ جائیں۔ لیکن نوافل میں افضل درجہ یہ ہے، اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان نوافل گھر پر ادا کرے۔ یہ رات اللہ کی طرف سے ایک خاص ملاقات ہے، اس رات کی عبادت اللہ پاک کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اللہ کے ساتھ ایک خاص راز و نیاز ہے۔ اللہ انسان کو کہتے ہیں کہ تو انفرادی اکیلا آ کر مجھ سے راز و نیاز کر، مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بادشاہ کا عمومی دربار ہوتا ہے، اس میں سب کو جمع کیا جاتا ہے اور ایک خصوصی ملاقات ہوتی ہے جس میں کسی خاص شخص کو، ایک دو خاص آدمیوں کو بلایا جاتا ہے۔ عمومی دربار میں، عمومی مجالس میں، عمومی جگہ پہ سب کو بات کی جاتی ہے، لیکن خاص آدمی کو جب خاص ملاقات کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ ملاقات بڑی اہمیت والی ہوتی ہے، اس میں بتائی جانے والی باتیں بڑی خاص قسم کی ہوتی ہیں۔ اسی طرح عمومی اللہ پاک کی ملاقات کیا ہے کہ اللہ پاک فرض نماز کے اندر سب کو دعوت دے رہے اکٹھے آؤ، یہ عمومی اللہ پاک کی ملاقات ہے۔ اور نوافل اس رات کے اندر اللہ پاک نے انسان کو ایک خصوصی ملاقات عطا فرمائی، انسان اکیلا آ کر میرے ساتھ ملے، ملاقات کرے، میں اس کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہوں۔ اب جب ہم دنیاوی اعتبار سے جب کسی شخص نے ہمیں اکیلے بلایا ہو اور میں 3 4 5 6 دوستوں کو ساتھ لے جاؤں، وہ شخص ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ وہ ناراض ہوگا کہ اگر میں نے ان کو بلانا ہوتا تو میں ان سب کو دعوت دیتا، لیکن میں تو صرف آپ کو بلایا ہے، آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں، آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، آپ ان سب کو لے کے آئے، وہ دعوت دینے والا شخص یا وہ بادشاہ ناراض ہو۔ اب اللہ پاک نے یہ رات ہمارے لیے خاص رکھی ہے کہ خصوصی ملاقات، خصوصی تعلق، مانگو مجھ سے خصوصی طور پر، اور میں لوگوں کا جھمگٹا جمع کر کے آ جاؤں تو اللہ پاک جس طرح دنیا کے اعتبار سے بادشاہ ناراض، اللہ پاک کو یہ پسند نہیں کہ میں تمہیں کچھ عطا کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ تمہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن تم ہجوم جمع کر کے لاؤ، شور و شغب۔ اس اعتبار سے، اس وجہ سے اس رات کے اندر ہم گھر کے اندر عبادت کریں، اکیلے میں یکسوئی کے ساتھ انفرادی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں، اللہ سے مانگے اپنی۔ اس رات اللہ پاک پہلے آسمان پر آ کر یہ دعا، یہ اعلان فرماتے ہیں، حل من مستغفر، کوئی ہے توبہ مانگنے والا، کوئی ہے گناہوں کی معافی مانگنے والا، فاغفر لہ، میں اس کی معافی کروں۔ حل من سائل، کوئی ہے سوال کرنے والا، میں اس کا سوال پورا کروں۔ حل من مسترزق، کوئی ہے رزق طلب کرنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں۔ پہلے آسمان پر اللہ پاک یہ اعلان فرما رہے ہیں، لیکن ہم مجالس کو جمع کر کے، لوگوں کو ہجوم اکٹھا کر کے، آپس میں گپ شپ کے اندر اس رات کی برکات کو ضائع کر دیتے ہیں، اس رات کی فضیلت کو ضائع کر دیتے ہیں اور اپنا اتنا بڑا نقصان کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے انفرادی عبادت گھر میں جا کر یکسوئی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ سے اپنی حاجات مانگنا،
اللہ پاک اس کی ساری حاجات پوری فرمائیں گے۔